4000 شاگردوں کی حقیقت۔ تاریخ میں کچھ شخصیات ایسی گزری ہیں جن کی عظمت صرف ان کے دور تک محدود نہیں رہتی بلکہ صدیوں بعد بھی ان کا علم لوگوں کے ذہنوں کو روشن کرتا رہتا ہے۔ امام جعفر صادق بھی انہی عظیم شخصیات میں سے ایک تھے۔ مدینہ منورہ میں ایک ایسا علمی ماحول قائم ہوا جہاں دور دور سے لوگ علم حاصل کرنے کے لیے آتے، کوئی فقہ سیکھنے آتا، کوئی حدیث، کوئی تفسیر، کوئی کلام اور کوئی علم کے دوسرے شعبے۔ اسی نسبت سے امام جعفر صادق کے بارے مشہور ہے کہ ان سے ہزاروں افراد نے علم حاصل کیا۔ بعض تاریخی روایات اور بعد کے تذکروں میں 4000 شاگردوں کا ذکر ملتا ہے، لیکن یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، کیا واقعی امام جعفر صادق کے 4000 باقاعدہ شاگرد تھے؟ اس سوال کا جواب سمجھنے کے لیے ہمیں اس دور کے علمی نظام کو سمجھنا ہوگا۔ آج ہم شاگرد کا لفظ سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک ایسا طالب علم آتا ہے جو کئی سال تک کسی استاذ کے ساتھ ایک ہی ادارے میں پڑھتا ہے، لیکن قدیم اسلامی علمی دنیا میں صورتحال مختلف تھی۔ اس زمانے میں ایک عالم کی مجلس میں آنے والے ہر شخص کو لازماً مستقل شاگرد نہیں سمجھا جاتا تھا۔ بعض لوگ چند دن یا چند مجالس میں شریک ہوتے، اپنی حدیث سنی، کچھ نے مسائل پوچھے اور کچھ نے طویل عرصے تک علم حاصل کیا۔ امام جعفر صادق کا زمانہ اسلامی تاریخ کا ایک غیر معمولی دور تھا۔ وہ اموی حکومت کے آخری دور اور عباسی اقتدار کے ابتدائی زمانے سے گزرے۔ سیاسی حالات بدل رہے تھے، مختلف علمی مکاتب فکر سامنے آ رہے تھے اور مسلمانوں کے درمیان فقہ، حدیث، تفسیر، عقائد کے مسائل پر علمی گفتگو بڑھ رہی تھی۔ ایسے دور میں مدینہ علم کا ایک اہم مرکز تھا اور امام جعفر صادق کا گھرانہ خود علم و تقویٰ کی ایک عظیم روایت کا وارث تھا۔ آپ کے والد امام محمد باقر بھی اپنے زمانے کے ممتاز عالم تھے، جبکہ آپ کا نسب حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ امام جعفر صادق کی مجلس میں صرف ایک مخصوص گروہ کے لوگ نہیں آتے تھے، مختلف علاقوں سے آنے والے طالب علم آپ سے استفادہ کرتے۔ آپ کی علمی شہرت اتنی پھیل چکی تھی کہ عراق، حجاز اور دوسرے علاقوں کے اہل علم بھی آپ سے ملاقات اور علمی گفتگو کی خواہش رکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ بعد کے مورخین اور تذکرہ نگاروں نے آپ سے وابستہ شاگردوں کی بڑی تعداد بیان کی ہے، لیکن 4000 کے عدد کو سمجھتے ہوئے احتیاط ضروری ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ 4000 افراد ایک ہی وقت میں امام جعفر صادق کے مدرسے میں روزانہ بیٹھتے تھے، بلکہ اس عدد کو ان لوگوں کی وسیع تعداد کے طور پر سمجھا جاتا ہے جنہوں نے مختلف اوقات میں آپ کی علمی مجلس سے استفادہ کیا یا آپ سے روایت نقل کی۔ یہاں امام جعفر صادق کی اصل عظمت سامنے آتی ہے۔ آپ نے صرف شاگرد ہی پیدا نہیں کیے بلکہ ایسے اہل علم تیار کیے جنہوں نے آگے چل کر اسلامی علمی روایت میں اپنا کردار ادا کیا۔ ان کے معروف شاگردوں میں امام ابو حنیفہ اور امام مالک جیسے بڑے ائمہ کے نام بھی تاریخی روایت میں آتے ہیں، اگرچہ ان کی امام جعفر سے ملاقات اور استفادے کی نوعیت اور مدت کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ اسی طرح جابر بن حیان کا نام بھی امام جعفر صادق سے منسوب کیا جاتا ہے، لیکن یزید محققین نے اسی نسبت اور اس سے متعلق روایات پر کافی بحث کی ہے، اس لیے اسے قطعی تاریخی حقیقت کے طور پر بیان کرنا مناسب نہیں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں ہمیں تاریخ پڑھنے کا ایک اہم اصول سیکھنا چاہیے۔ عظمت ثابت کرنے کے لیے ہر مشہور روایت کو بلا تحقیق قبول کرنا ضروری نہیں۔ امام جعفر صادق کی علمی عظمت کے لیے مبالغہ آمیز دعووں کی ضرورت نہیں۔ آپ کا مقام اس حقیقت سے واضح ہوتا ہے کہ اسلامی علمی تاریخ میں آپ کا نام صدیوں سے زندہ ہے۔ آپ کی مجلس میں علم صرف یاد نہیں کیا جاتا تھا بلکہ سوالات کیے جاتے
دلائل پیش کیے جاتے اور مسائل پر غور کیا جاتا تھا۔ یہی حقیقی تعلیم تھی۔ ایک روایت کے مطابق امام جعفر صادق سے پوچھا گیا کہ علم کی حفاظت کیسے ہوتی ہے؟ علم صرف کتابوں میں لکھ دینے سے محفوظ نہیں رہتا۔ علم اس وقت زندہ رہتا ہے جب ایک نسل اسے سمجھ کر اگلی نسل تک منتقل کرے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ امام جعفر صادق کے شاگردوں کا تذکرہ اسلامی تاریخ میں اتنی اہمیت رکھتا ہے۔ 4000 کا عدد اپنی جگہ ایک تاریخی روایت ہے، لیکن اس کے پیچھے چھپی ہوئی اصل حقیقت اس سے کہیں زیادہ بڑی ہے۔ ایک ایسا علمی مرکز جہاں لوگ سوال لے کر آتے تھے اور علم لے کر واپس جاتے تھے۔ امام جعفر صادق ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ حقیقی استاد وہ نہیں جو صرف بہت سے لوگوں کو اپنے گرد جمع کر لے۔ حقیقی استاد وہ ہے جو اپنے شاگردوں کو سوچنا، سمجھنا، تحقیق کرنا اور حق کی تلاش کرنا سکھائے۔ آج ہمارے پاس کتابیں ہیں، یونیورسٹیاں ہیں، انٹرنیٹ ہے اور علم کے بے شمار ذرائع ہیں، لیکن ایک سوال آج بھی وہی ہے: کیا ہمارا علم ہماری شخصیت بدل رہا ہے؟ امام جعفر صادق کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ علم صرف معلومات کا نام نہیں۔ علم انسان کے اندر عاجزی پیدا کرتا ہے۔ علم اسے اپنی لا علمی کا احساس دلاتا ہے اور علم اسے حق کے سامنے جھکنا سکھاتا ہے۔ اسی لیے اگر امام جعفر صادق کے 4000 شاگردوں کی روایت کو سمجھنا تو صرف عدد پر بحث کرنا کافی نہیں۔ اصل سوال یہ ہے کہ ان کی علمی مجلس سے کتنے ذہن روشن ہوئے اور کتنی نسلوں تک وہ روشنی منتقل ہوئی۔ یہی امام جعفر صادق کی علمی میراث کی اصل طاقت ہے۔ 4000 کا عدد تاریخی روایت کا موضوع ہو سکتا ہے، مگر امام جعفر صادق کی علمی تاثیر اس عدد کی محتاج نہیں۔ صدیاں گزر گئیں، سلطنتیں بدل گئیں، حکمران آئے اور چلے گئے، مگر مدینہ کے اس عظیم عالم کا نام آج بھی علم، فقہ، حدیث اور اہل بیت کی علمی روایت کے ساتھ احترام سے لیا جاتا ہے۔ اور شاید کسی استاد کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ اس کے شاگرد ختم نہیں ہوتے، بلکہ اس کا علم نسل در نسل آگے بڑھتا رہتا ہے۔